علیزِ سحر ہے، اس کی ایک ویڈیو جو ہے تقریباً 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے انڈیا میں جو پنجاب ہے، سکھوں سے پنجابیوں سے معذرت خواہ ہوں، معافی کا طلبگار ہوں۔ معافی کی وجہ یہ ہے، مجھے کہتے ہو یار قابو آ جائے نا کہیں تو اسے علاج کر دیں، اس کی دھلائی کر دیں۔ اور بھائی بے شرمو، ان کا علاج کرو جن کا کرنے والا بنتا ہے۔ نٹر کو گرفتار کیا گیا تھا، نٹر کتر بھی ساتھ لکھا کرو۔ اچھا، گرفتار کیا گیا تھا لیکن پھر سے چھوٹ گیا اور پھر وہی کچھ کر رہا ہے۔ بڑے بڑے کالم نگاروں نے اور بڑے بڑے منجے ہوئے صحافیوں نے، جن کا بڑا نام ہے پاکستان میں، انہوں نے جو ریئیکشن دیا، جو موقف اختیار کیا کہ یہ لڑکی آخر کر کیا رہی ہے، کرنا کیا چاہتی ہے، اور اس چیخ و پکار کے بعد، رونے دھونے کے بعد اس وقت وہ کیا کیا گل کھلا رہی ہے۔ میں خود ایک عورت ہوں، اچھا جی ایک خاتون، ویسے خواتین کے کافی کمنٹس ہیں تو ایک چنا گیا ہے، اس میں ایڈمن نے جو ہے چنا ہے، یہ آپ کا ایک احسان ہے اس معاشرے پر، ویل ڈن۔ میں کوئی احسان نہیں کر رہا، میں اپنی بھی آنے والی نسلوں کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اٹھوایا قدم تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کام لینا تھا، لیکن قوم کا ساتھ جو ہے نا، قوم نے جس طرح ساتھ دیا اس میں میرا، وہ اصل چیز ہے۔ اس کی وجہ سے میں کامیاب ہوا وہ شو بند کروانے میں۔ اس کی ویڈیوز بناتا تھا مختلف اینگل سے، نیچے سے، اوپر سے، دائیں سے، بائیں سے۔ تو تم کو اس سے کیا کہ یہ عمران خان کی سکھائی ہوئی اخلاقیات ہیں۔ مطلب یہ کہ ہمارے معاشرے میں بھائی صاحب، آپ بھی تو اپنے چینل کو بڑھانے کے لیے کسی کی عزت سے کھیل رہے ہیں۔ عزت سے کھیل رہا ہوں میں، کیا بات ہے، واو! یہ پاکستان میں یہ بڑا کنسیپٹ ہے، وہ سارے چور نے جی ہیں، مطلب یہ وہی والا کنسیپٹ ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ اس لڑکی کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ او بے شرمو، اس لڑکی کا اور اللہ کا معاملہ کہاں سے رہ گیا؟ وہ بند کمرے میں کچھ نہیں کر رہی۔ میں ایک شو دیکھ رہا تھا جس میں حسن نثار صاحب اور ابصار عالم صاحب، دونوں بڑے نام ہیں، لیکن چند لوگوں نے جو ڈسکریج کیا، ان کے کمنٹس بڑے سننے والے ہیں۔ السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، آپ دیکھ رہے ہیں پرکچے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ارمغان اکسی، میرے اور آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹی وی پاکستان پر۔ پیارے پاکستانیوں، سچ بولنے، سننے اور سہنے کا حوصلہ رکھنے والے میرے کہے بغیر بھی چینل سبسکرائب کرتے ہیں، چیزیں لائک کرتے ہیں اور شیئر بھی کرتے جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح خاص درخواست، خاص اور پیارے پیارے لوگوں کے لیے جو جھوٹ سے محبت کر بیٹھے ہیں، سچ سے نہ جانے کیوں اتنی نفرت کرتے ہیں، وہ کوشش کر کے چینل سبسکرائب کر لیجئے، شاید زندگی میں کبھی ہلکا پھلکا جھٹکا لگے اور ضمیر جاگنے کا ہلکا پھلکا چانس ہی بن جائے۔ پیارے پاکستانیوں، آج کے پروگرام کے 2 ایجنڈے ہیں، 2 ٹاپکس ہیں جن پہ بات کرنی ہے۔ پچھلا جو رواں ہفتہ تھا اس میں 2 بڑے ہاٹ ایشو چلتے رہے، سوشل میڈیا پہ ہاٹ ٹاپکس رہے۔ ایک تو یہ تھا جو وزیر اعظم پاکستان کاکڑ صاحب جو گئے لمز یونیورسٹی، وہاں پہ جو ان کے ساتھ ہوا، اس پہ بڑی بحث ہوئی، اس پہ بات کریں گے۔ بڑے بڑے کالم نگاروں نے اور بڑے بڑے منجے ہوئے صحافیوں نے، جن کا بڑا نام ہے پاکستان میں، انہوں نے جو ریئیکشن دیا، جو موقف اختیار کیا، وہ سننے کے قابل ہے، جاننے کے قابل ہے، اور اس پہ بات کرنی ضروری ہے۔ وہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ایک لڑکی ہے علیزِ سحر، جس کا ہاٹ ٹاپک رہا پچھلے 10-12 دن، 8-10 دن میں، تو اس پہ بات کروں گا۔ جو میرا پروگرام تھا، جو شو تھا لاسٹ، اس پہ لوگوں نے کیا کیا کمنٹس کیے اور کتنا اپریسیشن دی اور کتنا لوگوں نے ڈسہارٹ کیا، ڈسکریج کیا، اس پہ بات کریں گے۔ بڑے سننے کے قابل کمنٹس ہیں چند لوگوں کے، زیادہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا، لیکن چند لوگوں نے جو ڈسکریج کیا، ان کے کمنٹس بڑے سننے والے ہیں۔ تو اس پر چند منٹ میں، تھوڑے سے وقت میں، جو آپ کے سامنے تفصیلی چیزیں رکھوں گا، ان کو جان کر آپ کے سامنے ساری کی ساری حقیقت کھل جائے گی کہ یہ لڑکی آخر کر کیا رہی ہے، کرنا کیا چاہتی ہے، اور اس چیخ و پکار کے بعد، رونے دھونے کے بعد اس وقت وہ کیا کیا گل کھلا رہی ہے، یہ ساری بات کروں گا۔ لیکن پہلے ذرا صرف 2 منٹ یونیورسٹی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیں کہ یونیورسٹی میں جو ہوا، وہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ چکے ہیں، ویڈیوز آ چکی ہیں، جو اسٹوڈنٹس نے وزیر اعظم صاحب کاکڑ صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا۔ سلوک تو خیر جو تھا، لیکن جو اس کے بعد ریئیکشن آیا کافی زیادہ۔ میں ایک شو دیکھ رہا تھا جس میں حسن نثار صاحب اور ابصار عالم صاحب، دونوں بڑے نام ہیں، تو وہ بیٹھے تھے، تو حسن نثار صاحب کے ساتھ الجھ پڑے ابصار عالم صاحب، اس وجہ سے کہ حسن نثار صاحب نے کہا کہ مطلب مہذب معاشروں میں ایسے ہوتا ہے۔ ویسے تو یقینی طور پر کسی بھی سربراہ مملکت کو عوام کے لیے اسپیشلی رول ماڈل ہونا چاہیے، خاص طور پہ جو بچے ہیں، جو آنے والی نسلیں ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم طبقہ جو ہے، اس کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے۔ تو حسن نثار صاحب نے یہی بات کی کہ جو بھی طالب علموں نے کیا، جو اسٹوڈنٹس نے کیا، وہ صحیح کیا۔ تو ایک طبقہ جو ہے، خاص طور پہ جو ابصار عالم صاحب فرمانا چاہ رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کی سکھائی ہوئی اخلاقیات ہیں۔ مطلب یہ کہ ہمارے معاشرے میں سوال کرنا جرم ہے،
مطلب ہم تو غلام پیدا کرنے کے چکر میں، ہم تو غلام در غلام بنانے کے چکر میں آنے والی نسلوں کو تو یہ سوال کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے، مطلب آپ ذرا تھوڑا سا غور فرمائیں کہ پاکستان کے ایک سابقہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب قومی اسمبلی میں وزیر اعظم پاکستان کے طور پہ خطاب فرما رہے تھے، تو انہوں نے ایک بار فرمایا تھا کہ میرے اثاثے ذرائع آمدن سے زیادہ ہیں تو تم کو اس سے کیا، تم کو اس سے کیا۔ یہی وہ چیز ہے جس کو معاشرے کا ایک خاص طبقہ جو ہے وہ معاشرے میں پروان چڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور میں حسن نثار صاحب کو اس بات پر اس طرح کا شاندار موقف اختیار کرنے پہ دلی اپریسیشن دیتا ہوں، کیونکہ میرا بھی یہ ماننا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مہذب معاشرے کا سربراہ مملکت ہوتا، کوئی وزیر اعظم ہوتا، کوئی صدر ہوتا، تو اس طرح لیٹ آنے پہ، طالب علم کے سوال کیے جانے پہ وہ خوش ہوتا ناراض ہونے کی بجائے، اور وہاں کے جو انٹلیکچول ہوتے، جو زبردست صحافی ہوتے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہوتا، مہذب طبقہ ہوتا، وہ اپریشیٹ کرتا اس طالب علم کو سوال کرنے پہ، اور شاید کوئی انتہائی مہذب معاشرہ ہوتا تو وہ وزیر اعظم، وہ سربراہ مملکت اس طالب علم کو سوال کرنے پہ انعام و اکرام سے نوازتا کہ آپ نے ایک اچھی روایت ڈالی کہ پیارے بچے، مجھے آپ نے احساس دلانے کی کوشش کی کہ صرف سربراہ مملکت یا اعلیٰ طبقہ جو ہوتا ہے اس کا ہی وقت قیمتی نہیں ہوتا، ایک طالب علم جو ہوتا ہے، جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، جو آنے والی نسل ہوتی ہے، اس کا وقت شاید ہم سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان میں جو روایت چل رہی ہے، جس روایت کو پروان چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ذہنی غلام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پروان چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے مطابق وہ صحیح چل رہے ہیں۔ چلیں آگے بات کرتے ہیں علیزے کے بارے میں۔ تو جو میرا شو تھا، جو پچھلا ہوا ہمارا، اس پہ جو لوگوں نے باتیں کی ہیں، بہت زیادہ لوگوں نے اپریسیشن دی ہے، ویسے زیادہ لوگوں نے تعریف ہی کی ہے، مگر اس پہ چند لوگوں نے جو تحفظات کا اظہار کیا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کچھ لوگ کمنٹس کر رہے ہیں، چند لوگوں نے، مطلب لاکھوں ہزاروں میں سے چند لوگ ہیں جو اس پروگرام کے خلاف ہیں، جو میں نے ٹاپک اٹھایا، یا جس طرح وہ 2 سال پہلے، 2.5 سال پہلے معاملہ تھا جو شو بڑا ولگر کرتی تھی، اس کو میں نے کوشش کر کے تو بند کروایا۔ اس پہ بھی لوگوں نے زیادہ، مطلب 99+ مطلب کہہ سکتے ہیں آپ، زیادہ لوگوں نے میرا ساتھ دیا، اور اسی ساتھ کی وجہ سے وہ شو جو تھا، وہ پروگرام جو تھا، وہ بند ہونے کی وجہ صرف میں نہیں ہوں، میں نے قدم اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اٹھوایا قدم، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کام لینا تھا، لیکن قوم کا ساتھ جو ہے نا، قوم نے جس طرح ساتھ دیا اس میں میرا، وہ اصل چیز ہے، اس کی وجہ سے میں کامیاب ہوا وہ شو بند کروانے میں، یا اس طرح کی ولگیرٹی پھیلانے والی لڑکی کو، یا اتنی حدوں سے زیادہ بے حیائی پھیلانے والی لڑکی کو پاکستانی قوم کے ہاتھوں منہ کی کھانی پڑی، تو وہ صرف میرا کمال نہیں، آپ لوگوں کا کمال ہے، آپ لوگوں کا بھی شکریہ۔ تو اچھا، مجھے یاد آ گیا کہ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو علیزے سحر ہے، اس کی ایک ویڈیو جو ہے تقریباً 2 سال پہلے، 2.5 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے، مجھے یاد نہیں کچھ کنفرم، تو میری نظروں سے گزری تھی، تو میں اسی وقت سوچ لیا، پہلی ویڈیو اس کی میری نظروں کے سامنے سے گزری تھی، وہ ایک ترازو تھا، پتہ نہیں کسی آٹا چکی کا، یا اس میں وہ بیٹھ کے نا جھول رہی تھی، ساتھ کوئی لڑکی بھی تھی، پتہ نہیں، تو میں اسی وقت مطلب سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی جو ہے بڑی کاریگر قسم کی لڑکی ہے، یہ کپڑوں کے اندر رہ کے تو جس طرح کی بے حیائی اوریانی پھیلانا چاہتی ہے، اس میں کامیاب ہو رہی ہے۔ میں اس پہ پروگرام کرنا چاہتا، سوچ بھی لیا تھا، لیکن مجھے جو پہلی نظر میں وہ لگا، جس وجہ سے میں اس وقت اس کے خلاف پروگرام نہیں کر سکا تھا، وہ وجہ یہ تھی کہ میں اس کو سمجھا کہ یہ کوئی انڈیا کی لڑکی ہے، مطلب پنجاب کی، کوئی سکھ ٹائپ یا سکھنی جسے کہہ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں جو انڈیا چڑھتے پنجاب میں جو ہمارے سکھ بھائی ہیں، ان سے معذرت کہ میں، اور پروگرام نہ کرنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ میں نے یہ سوچا کہ میں نے اس پہ پروگرام کر دیا تو انڈیا والے جو سکھ بھائی ہیں وہ کہیں گے، اوے شرم کر، پہلے اپنے پاکستان چ گند مکالا ہے، ٹھیک ہے، پھر ساڈے ہل ٹری۔ تو میں یہ سمجھ کے، سکھنی سمجھ کے، یا انڈیا کے جو چڑھتا پنجاب ہے تو اس کی سمجھ کے تو اس پہ پروگرام نہیں کیا کہ یار بےزتی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، وہ مجھے ذلیل کر دیں گے، جنی فاشی تیرے ملک سے انہاں کہنا سی، جو مجرے ہو رہے ہیں اسٹیج ڈرامے سے، جو جگتاں ماریاں جا رہی ہیں گندیاں گندیاں، تو انہوں نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دینا تھا، میں نے اس خوف سے یہ پروگرام نہیں کیا تھا۔ تو خیر، سکھ بھائیوں سے معذرت، اور میں پاکستانی معاشرے میں اس طرح کا کلچر پروان چڑھنے پہ آپ لوگوں سے، انڈیا سے، اور خاص طور پہ چڑھتے پنجاب سے، انڈیا میں جو پنجاب ہے، سکھوں سے، پنجابیوں سے معذرت خواہ ہوں، معافی کا طلبگار ہوں۔ معافی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا آپ کا کلچر، روایات اور زبان، بولی تقریباً ملتی جلتی ہے، ایک ہے، تو اس کا اثر جو ہے آپ تک بھی پہنچ رہا ہوگا، یقینی طور پہ آپ کے دیش میں بھی یہ چیزیں ہو رہی ہوں گی، لیکن کوشش کیجئے، میری خواہش ہے کہ آپ انڈیا والے اور خاص طور پہ پنجاب والے بھی، اور اردو سپیکنگ جتنے بھی، مطلب دہلی، بمبئی جتنے بھی لوگ ہیں، وہ بھی جہاں بھی ایسا کام ہو تو اس کو روکنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کا اثر جو ہے ہمارے پورے خطے پہ ہوتا ہے۔
جو ہمارا انڈیا اور پاکستان کا جو مطلب جہاں بھی اردو ہندی یا پنجابی بولی جاتی ہے وہاں پہ معاشرے پہ یہ چیزیں بہت برا افیکٹ ڈال رہی ہیں. تو آپ بھی کوشش کیجئے اس کو روکنے کی، اور میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں گا. آگے چلتے ہیں. علیزہ کے باپ کا، اس کے والد کا ایک انٹرویو کا کلپ جو ہے میری نظروں سے گزرا. کمنٹ میں بھی کسی نے بتایا ہے کہ دیکھا لوگوں نے کہ وہ انٹرویور سے جو یوٹیوبر تھا اس کے والد کا انٹرویو، اس سانحہ جو سانحہ سمجھتے ہیں نا، مطلب بڑی زیادتی ہو گئی، بڑی چیخ و پکار ہے. تو اس کے بعد اس لڑکی کے والد کا انٹرویو کیا ایک یوٹیوبر نے. تو والد اس کو کہہ رہا ہے کہ بڑی محنت کی جی اس نے زندگی میں، بڑی اسٹرگل کی، بڑی تگ و دو کی. شروع میں بڑی پریشان رہتی تھی، ویوز نہیں آتے تھے، ویوز کم ہوتے تھے تو پریشان ہو جاتی تھی. تو میں بڑا حیران رہ رہا تھا کہ اس گھر کے مرد مر چکے تھے کیا؟ مطلب اس کو اتنی محنت کرنی پڑ رہی تھی. جوان والد تھا اس کا، جوان بھائی اس کے. تو چارہ کاٹنے وہ جا رہی ہے ویڈیوز میں، پتہ نہیں کیا کیا کھیتوں میں ہل چلا رہی ہے، پتہ نہیں، مطلب وہ ہوتا تو ایک شوٹ ہی تھا، لیکن وہ مرے ہوئے تھے سارے. وہ کوئی ان کی ہڈیوں میں کیا پانی بھرا ہوا تھا کہ اس کا اپنا جوان بھائی اس کی ویڈیوز بناتا تھا مختلف اینگل سے، نیچے سے، اوپر سے، دائیں سے، بائیں سے، مطلب جس طرح پشتو فلموں میں ہوتا ہے وہ آپ سمجھتے ہیں. تو چلیں کمنٹس کی جانب چلتے ہیں. تو کمنٹس میں چلیں، پہلا کمنٹ جو ہے وہ ویسے تو زیادہ تعداد میں 99% جو ہیں لوگوں نے تعریف ہی کی ہے شو کی. تو فرماتے ہیں ایک صاحب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ رکھیں، آمین. یہ آپ کا ایک احسان ہے اس معاشرے پر، ویل ڈن. میں کوئی احسان نہیں کر رہا، میں اپنی بھی آنے والی نسلوں کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کہا یہ جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے مسلمان مومن بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے. تو میں جو اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے پسند کر رہا ہوں، میں معاشرے میں وہی چاہتا ہوں. تو تعریفوں والے اور اپریسیشن والے جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ تو ہزاروں کی تعداد میں ان گنت ہوتے ہیں، وہ تو نہیں پڑھے جا سکتے. چند جو ہے نا جو خلاف آتے ہیں وہ چند ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہزاروں میں دو چار. تو ان میں سے ایک ہے، وہ لکھتے ہیں کہ سر آپ جو گلی گلی چوراہے پر ایک لڑکی کا باقاعدہ نیم لے کر رسوا کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ کس لڑکی کا بھائی؟ ذرا سوچئے گا اور پوری قوم کو بتائیے گا کس لڑکی کا. وہ خود اپنا نام لیتی ہے ہر ویڈیو میں، ٹھیک ہے، میں علیزہ سحر، مجھے سپورٹ کریں، مجھے لائک کریں، مجھے شیئر کریں. جو خود اپنا جو ہے نا پرچار کر رہی ہے معاشرے میں اس کا نام لے کے اس کو بدنام کر رہا ہوں یا ذلیل کر رہا ہوں. آگے چلتے ہیں جی. Thousands of salutes to you sir, you seem to be the only person. چلیں یہ تعریف ہے تھوڑی سی. انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں، بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ نہیں کرتے. تو مجھے انہوں نے یہ اعزاز دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ عملی طور پہ کر رہے ہیں. تو خیر آگے چلتے ہیں. بھائی صاحب آپ بھی تو اپنے چینل کو بڑھانے کے لیے کسی کی عزت سے کھیل رہے ہیں. عزت سے کھیل رہا ہوں میں، کیا بات ہے، واو، ٹھیک ہے، عزت، گڈ. اچھا، آپ کو کس نے حق دیا کسی پر تہمت لگانے کا؟ اچھا، تہمت بھی لگا رہا ہوں میں، گڈ. اس لڑکی کا اور اللہ کا معاملہ ہے. او بے شرمو، اس لڑکی کا اور اللہ کا معاملہ کہاں سے رہ گیا؟ وہ بند کمرے میں کچھ نہیں کر رہی، وہ پورے معاشرے میں پھیلا رہی ہے ایک چیز. کوئی شرم کرو، کوئی عقل سے کام لو، یا بے شرمی کوٹ کوٹ کے بھری جا چکی ہے جس طرح اس کو نکالنا ہی نہیں ہے آپ نے. آگے چل کے یہی صاحب فرماتے ہیں، ذرا کمنٹ تھوڑا سا لمبا ہے، کہ آگے کہتے ہیں کہ کوئی کتنا بھی برا ہو، اللہ نے آپ کو کسی کا سچ دکھانے کی ذمہ داری نہیں دی ہوئی. گڈ. مطلب مجھے یا کسی مہذب معاشرے کے کسی مہذب فرد کو کسی کا سچ دکھانے کی ذمہ داری اللہ نے دی ہوئی، اور وہ جو دکھا رہی ہے وہ اللہ نے اس کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے. ویری گڈ. اور اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے، اس لیے آپ اس کو غلط نہیں کہہ رہے، آپ اس کی حوصلہ شکنی نہیں کر رہے، مطلب اس کے برعکس آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. مطلب اللہ نے اس کی وہ ذمہ داری لگائی ہوئی ہے جو کر رہی ہے. کیا بات ہے. آگے چلتے ہیں جی. آپ بھی عذاب جاریہ کی دکان کھول کر بیٹھے ہو، کسی کا عیب اچھالنا عذاب جاریہ ہی ہے. واو. اچھا، عذاب جاریہ جو پچھلا پروگرام جس نے نہیں دیکھا وہ دیکھ لیجئے. اگر کسی کو عذاب جاریہ کے بارے میں جو میں ایک چیز بتائی تھی، تو مطلب نیا ایک لفظ انٹروڈیوس کروایا تھا، وہ دیکھ لیجئے گا. مطلب میں جو ایک برائی کے خلاف بول رہا ہے وہ بھی عذاب جاریہ، تو جو برائی کر رہا ہے مطلب دونوں کو برابر. یہ پاکستان میں یہ بڑا کنسیپٹ ہے، وہ سارے چور نے جی ہیں، مطلب یہ وہی والا کنسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں.
یہاں ایک صاحب فرما رہے ہیں کہ بہت سے عالم مولانا نے خود یوٹیوب چینل بنا رکھے ہیں، مفتی پتہ نہیں نام بھی لکھے ہوئے ہیں اور کیا کیا، پاکستان کے ہیں، جو ویڈیو میں وائف کو کبھی نیکلس پہنا رہے ہوتے ہیں تو وائف کا دوپٹہ سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، اچھا مطلب کہنا چاہ رہا ہے دوپٹہ بھی نہیں سر پہ ہوتا، مطلب مولوی جو ہیں جو اپنی ویڈیوز بناتے ہیں، کئی مولوی ہیں، ایک تو نہیں ہے، بڑے بڑے ماشاءاللہ دکھنے والے مہذب. کسی نے لکھا جی ایسی عورتیں معاشرہ خراب کرتی ہیں، گوشت کو ڈھانپ کے نہ رکھو تو مکھیاں بیٹھیں گی. اچھا آگے ہے جی سر آج اس کے والد کا انٹرویو دیکھا تو وہ کہتے تھے کہ جو ہو گیا پیچھے مڑ کے مت دیکھو، بہت محنت سے آگے آئی ہو. میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار باپ کیسا ہے، یہ پورا معاشرہ سوچے. میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ کہہ رہا بڑی محنت سے آگے آئی ہو تو جو اتنی محنت ہے وہ ضائع نہ ہو جائے. تو اس کے بعد آپ نے غور نہیں کیا شاید کہ وہ جو ایک بڑی ولگر ایپ جس کا نٹر کتر میں کہتا ہوں، تو اس میں اس کے بعد بھی لگاتار وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہے ان ایپس میں جا کے جو واہیاتی ولگریٹی اور بے حیائی پھیلا رہی ہے معاشرے میں. تو بڑا دکھ ہے جی اس کو. لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ یار ہو سکتا ہے یہ مطلب سدھر جائے لڑکی، لیکن مجھے پتا تھا، میری آبزرویشن تھی نا، میں اپنی آبزرویشن پہ کام کرتا ہوں، میں خبروں کی بنیاد پہ کام نہیں کرتا. ویسے سیاست میں بھی جو میرے شوز ہوتے ہیں میری آبزرویشن ہوتی ہے کسی چیز کے بارے میں. مجھے پتا تھا اس نے نہیں سدھرنا، اس نے بلکہ اور اپنے آپ کو پروان چڑھانے کی کوشش کرنی ہے، اور کی ہے اس نے، جو کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے، ٹھیک ہے. اور باقاعدہ کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہے، مجھے سپورٹ کرو، مجھے فالو کرو، مجھے لائک کرو، مجھے سبسکرائب کرو. تو یہ کہتی جا رہی ہے وہ لگاتار. آگے ہے جی اللہ آپ کا بھلا کرے، جو آپ نے اس فحاشی کو روکنے کے لیے لوگوں کو آگاہ کیا. اس جیسی لڑکیاں کس طرح لوگوں کو بیوقوف بناتی ہیں، لیکن ہماری قوم ٹھرکی ہے. اچھا یہ بات صحیح ہے. اخلاقی زوال ہے، اب اس ملک کا ستیہ ناش ہونا یقینی ہے. اللہ نہ کرے جی، ہم دعا کرتے ہیں، ویسے حالات تو ایسے نظر آ رہے ہیں. اچھا آگے لکھتے ہیں جو وہ کر رہی تھی آپ بھی وہی کر رہے ہیں مشہور ہونے کے لیے. اچھا جی میں مشہور ہونے کے لیے کر رہا ہوں. اچھا مجھے مشہور ہونے کی ضرورت ہے ابھی، آپ سمجھتے ہوں گے، ٹھیک ہے. ویسے پاکستان میں پوچھ کے دیکھ لیجئے لوگوں کو کہ مجھے مشہور ہونے کی کتنی ضرورت ہے. اور میں اچھا وہ کس لیے کر رہی ہے جی اس کا بھی بتا دیتے ذرا. میں چلو مشہور ہونے کے لیے کر رہا ہوں، اس کے خلاف بول رہا ہوں. وہ جو گند پھیلا رہی ہے معاشرے میں وہ کیا کر رہی ہے اس پہ نہیں بولیں گے آپ، کیونکہ آپ ذہنی غلام ٹائپ کے لوگ ہیں. آپ کو معاشرہ ایسا ہی چاہیے، کیونکہ آپ بھی مجھے لگتا ہے کہ اپنی ماں کی بہن کی ویڈیو بنا کے تو اس سے کمائی کرتے ہوں گے، اس سے خود وائرل ہونے کی کوشش کرتے ہوں گے. کیونکہ یہاں تو آپ نے اپنا چہرہ نہیں لگایا ہوا آئی ڈی پہ، کیونکہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا چہرہ کبھی نہیں دکھاتا. کوشش ہوتی ہے کہ پردے کے پیچھے رہے، جھوٹ بولنے والے خاص طور پہ. اچھا کسی نے لکھا جی نٹر کو گرفتار کیا گیا تھا، نٹر کتر بھی ساتھ لکھا کرو. اچھا گرفتار کیا گیا تھا لیکن پھر سے چھوٹ گیا اور پھر وہی کچھ کر رہا ہے. استغفر اللہ، کیا ہو رہا ہے دیکھیں. اور اگر اس کو سزا ملی ہوتی، اس ملک میں وہی عمران خان کی بات آ جاتی ہے، الفاظ اس کے آ جاتے ہیں منہ میں. وہ کہتا ہے کہ جس ملک میں جزا اور سزا کا قانون نہیں ہوتا نا، انصاف نہیں ہوتا، وہاں معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. تو ہو رہا ہے، مطلب اس کو سزا ملی ہوتی وہ جرت کرتا، ہمت کرتا دوبارہ اسی ایپ میں جا کے اسی طرح بے حیائی ولگیرٹی پھیلانے کی. اور اس خاص طور پہ یہی کہوں گا اس کے بھی علاقے کے جو لوگ ہیں نا ان پہ لعنت بے شمار، جو اس کو پکڑ کے ذرا اس کا علاج نہیں کر رہے. ٹھیک ہے مجھے تو کہتے ہو نا، میں سچ دکھاتا ہوں، لوگوں سے سوال جواب کرتا ہوں، تو مجھے کہتے ہو یار قابو آ جائے نا کہیں تو اس کا علاج کر دیں، اس کی دھلائی کر دیں. اور بھائی بے شرمو ان کا علاج کرو جن کا کرنے والا بنتا ہے. آپ بھی منافق ہیں، یوٹیوب چینل چلانے کے لیے سیاست کر رہے ہیں. اچھا یوٹیوب چینل چلانے کے لیے اس لڑکی پہ سیاست کر رہا ہوں میں. واو آفرین ہے. السلام علیکم برو، غلطی ہو تو جاتی ہے، غلطی تو ہو گئی اس سے، اور آپ اب اس کی عزت نہ اچھالے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. پلیز کسی کی عزت ہے وہ نہ کریں، خراب کریں، یہ کہنا چاہ رہا ہے. چھوڑ دیں یہ بات. اچھا جی چھوڑ دیتے ہیں جی. عزت ہے، وہ اپنی عزت اور بنانا شروع ہو گئی آگے چینل پہ، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، اور وہ جو گندی ایپ ہے اس پہ جا کے بنا رہی ہے وہ آگے چل کے بھی عزت. وہاں بھی رکی نہیں ہے وہ. آگے چلتے ہیں جی. السلام علیکم بھائی، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، سدھار لینا انسان کا بڑا پن ہے، لیکن علیزہ کو تو جان بوجھ کے پھنسایا گیا. اچھا جی بھائی میرا
یہ کہنا ہے کہ عورت کی عزت اگر نہیں کرنی تو نہ کرو، مت کرو، لیکن 4 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کی بےعزتی بھی نہ کرو۔ بےعزتی کس کی ہوتی ہے ویسے پتہ ہے آپ کو؟ یہ فقرہ سنا ہوا ہے اس کے بارے میں کہ بےعزتی ہوتی کس کی ہے؟ جس کی عزت ہوتی ہے۔ اچھا بھائی میری اس کمنٹ کا برا مت بنا۔ اچھا جی نہیں بناتے برا، چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ کہتے ہیں اگواڑا، اچھا سوری دیکھ لیجئے پروگرام پچھلا، اس میں ساری تفسیر ہے۔ اگواڑا کا لفظ جو ہے میں نے اپنی طرف سے انٹروڈیوس کروایا تھا، پاکستان میں نہیں بولا جاتا تھا، لیکن کسی نے بتایا ہے، شاید انڈیا سے بتایا کسی نے، کہ اگواڑا پچھواڑا اتر پردیش یو پی جو ہے انڈیا میں، وہاں عام طور پہ بولا جاتا ہے یہ لفظ اگواڑا پچھواڑا، ٹھیک ہے۔ اگواڑا پچھواڑا اس لیے بولا تھا میں نے لفظ کہ یہی دکھا کے کام ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، کوئی بیویاں نچا رہا ہے، کوئی بیویوں کے ساتھ ٹک ٹاک بنا رہا ہے خود وائرل ہونے کے لیے، تو ان پہ بات تھی۔ میں خود ایک عورت ہوں، اچھا جی ایک خاتون، ویسے خواتین کے کافی کمنٹس ہیں تو ایک چنا گیا ہے، اس میں ایڈمن نے جو ہے چنا ہے۔ میں خود ایک عورت ہوں، اور جتنی بھی عورتیں اتنی ولگیرٹی پھیلاتی ہیں انہیں کوڑے مارنے چاہیے۔ یہ ایک عورت کہہ رہی ہے، ایک خاتون کہہ رہی ہے، اس سے آگے میں کیا بولوں؟ پاکستان زندہ باد۔